مولا کوفے سے صفین جا رہے ہیں، یہ بھی بہت مشہور واقعہ، شاید یونس کے واقعے سے زیادہ مشہور ہے۔ جا رہے ہیں مولا، راستے میں وہ علاقہ ایسا ہے کہ جب آپ شام کے قریب پہنچے تو وہاں پہ عیسائی بستیاں بہت ساری، ایک عیسائی راہب کا مکان، عبادت خانہ، چرچ، شور شرابہ، لشکر ہے بھائی۔ آواز اس کے کان میں آئی، باہر نکلا، کون؟ مسلمان۔ کون مسلمان؟ کہا وہ آخری رسول کے ماننے والے۔ اچھا وہ آیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، آخری رسول کا تو انتقال ہو چکا۔ تو پھر کون ہے لشکر کا قائد؟ کہا اس کا وصی، اس کا جانشین۔ کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چلو سامنے تو بیٹھے، یہاں کوئی پروٹوکول یا ہٹو بچوں یا گارڈ وغیرہ تو نہیں، سامنے بیٹھے۔ آیا، کہا کہ لوگ مجھے یہ بتا کے لائے ہیں کہ تو آخری رسول کا سچا جانشین ہے اور تیرا رسول سچا رسول ہے۔ علی سے بڑھ کے رسالت کی سچائی کی گواہی کون دے سکتا ہے؟ میرے مولا نے کہا کیا شک اس میں؟ کہا تو پھر مجھے یہ بتا کہ کیسے تیرا رسول سچا ہو سکتا جبکہ مذہب تو میرا سچا، دین تو میرا برحق ہے، اور میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ سامنے ہی دریا بہ رہا ہے، دریائے فرات، گیا، چلا، واپس آ گیا، پانی پہ چلا، اور ایسے آرام سے چلا کہ ہم اور آپ فٹ پاتھ پہ بھی نہیں چلیں گے، اتنے آرام سے گیا اور آگے۔ بہت مشہور واقعہ، بات کو سمیٹنا ہے عظمت رسالت کے زمرے میں۔ گیا اور آگے کہا اگر میرا مذہب سچا نہ ہوتا تو میں اپنے مذہب کا ایک عام آدمی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں اپنے نبی کا وصی نہیں ہوں، میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کا ولی نہیں ہوں، میرے مذہب کی سچائی۔ ایک حدیث میں بھی جادو اور کرشمے اور ہپناٹزم اور مسمرزم سے کسی مذہب کی سچائی کا پتہ نہیں چلتا۔ پرندہ بھی ہوا میں اڑتا، مچھلیاں بھی دریا میں تیرتی ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پچھلے ہفتے میں BBC میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایسے جوتے بن گئے جسے پہن کے ایک عام آدمی دریا پہ جائے گا اور آ جائے گا۔ تو یہ ہماری چیزوں سے کسی مذہب کی سچائی کا پتہ نہیں چلتا۔ پاکستان سے جہاز بھر کے فلپائن جاتے ہیں، وہاں کوئی ہیلر، کوئی ایسی عیسائی خاتون ہے کہ ہاتھ لگاتی ہے اور بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ شاید دوسروں کو ضرورت ہو، جن کے پاس آل محمد ہے ان کو کیا ضرورت، لیکن لوگ جا رہے ہیں۔ ہماری عورتیں کالا علم اور کالا جادو کرانے جا رہی ہے۔ بھئی تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ جن کے پاس کمی ہے وہ جائیں تو جائیں، جسے علی ملے، جسے زہرا ملے، جسے رسول ملے۔ بہت زیادہ یہ گناہ پاکستان اور انڈیا میں بڑھتا جا رہا، انڈیا میں بھی، بلکہ انڈیا میں زیادہ۔ تو یہ ذرا سی باتیں بعد میں تفصیل سے آئیں گے، ابھی خلاصہ۔ گیا اور آگے کہا یہ میرے مذہب کی سچائی۔ یہ کیا سچائی؟ لیکن کہتا ہے میرے مذہب کی سچائی، جو تورات کا نسخہ میرے پاس ہے، تورات 2، ایک کمپلیٹ تورات جو صرف پادریوں کو اور مذہبی پیشوا کو دی جاتی تھی، اور ایک عوام والی جس میں کافی چیزیں چھپائی جاتی تھی۔ کہا جو میرے پاس تورات ہے، یہ میں اس کی آیت پڑھ کے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا پوری آیت؟ کہا رہی ایک لفظ۔ مولا مسکرا، کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ کیا لفظ تو پڑھ رہا تھا؟ کہا آپ بتا ہی نہیں سکتے، آپ بتا ہی نہیں سکتے، یہ تو خالی ہمارے مذہب کے اعلیٰ پیشواؤں کے پاس کتاب ہے، آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ امام نے کیا کہا ہوگا؟ ہم کتاب کے محتاج نہیں ہیں، کتاب ہماری محتاج ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کتاب ہو کہ نہ ہو۔ میں بتاؤں تو یہ پڑھ رہا تھا، چوکے کہا یہ تو ایک ایسا عیسائیت کا راز ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اسے چھوڑو، یہ تیری زبان عبرانی میں ہے نا، اب میں اس کا عربی ترجمہ کروں کہ کیا پڑھ رہا تھا؟ یہ میرا نام تھا جسے لے کے علی 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 کہہ کے تو پانی میں چل رہا تھا۔ اور کل کیونکہ شب جمعہ مولا کا وہ خطبہ بھی میں پڑھوں گا جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ تو ابھی یہ بات، نام، خالی نام، خالی نام،
وہاں بھی خالی ناد علی خالی نام کا عقیدہ شہزادی. اب یہ واقعات مشہور ہے اور میں اس کو اتنا وقت دے کے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ زیادتی بہت ہی مختصر. حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری ایک انتہائی قابل احترام اور مقدس گھرانے کی بزرگ. رات کے 11 بجے ایک آدمی آیا کربلا میں 200 سال پہلے، جناب موسیٰ کی ماں کا نام بتائی. رات کے 11 بجے مادر موسیٰ سے تجھے کیا کام پڑ گیا؟ کہا کہ نہیں بس نام بتائیے، بہت اہم مسئلہ. کہا مجھے نہیں معلوم. واقعا نہیں معلوم. 23 نام تو کتابوں میں لکھے ہیں حضرت موسیٰ کی ماں کے، 23، اور آگے لکھا ہے کہ شاید اصلی نام تو یہ بھی نہیں. 23 کے بعد بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم. کہا تو پھر آپ کس بات کے عالم ہیں؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا، پھر کس بات کے عالم ہیں؟ کہا یہ بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میں سفر میں گیا تھا، گھر کو تالا لگا کے گیا تھا، واپس آیا گھر کھولنا چاہا، دیکھا چابی گر گئی، اور میں نے سنا ہے کہ مادر موسیٰ کے نام سے بند قفل کھل جاتے ہیں. یہ نام ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، لیکن خیر. کہا کہ اب میں 11 بجے کہاں جاؤں؟ نہ چابی ہے نہ کوئی چابی بنانے والا. کہا یہ مسئلہ ہے، چل میرے ساتھ. یہ اس کے ساتھ گئے، اس کے گھر میں پہنچے، بند قفل تھا، نام پڑھ کے پھونکا، وہ قفل کھل گیا، دروازہ کھل گیا. کہا جا تیرا مسئلہ حل ہو گیا. کہا کہ آپ کو معلوم ہے نا میری باتوں سے کہ میں بڑا بھلکڑ ہوں. کچھ لوگ ہر جگہ انگوٹھی پھینک دیتے ہیں، کچھ لوگ ہر جگہ گھڑی بھول جاتے ہیں، کچھ لوگ موبائل بھول جاتے ہیں. ہوتا ہے ہر آدمی کا نیچر. میں اکثر چابی گراتا رہتا ہوں، جا کے بازار سے بنوا لیتا ہوں. رات کے 11 بجے کون ملے تو آپ یہ نام مجھے بتا دینا، ورنہ ہر بار میں آ کے آپ کو زحمت دوں گا. دھمکی بھی کہ آپ بتا دیں ورنہ بار بار آؤں گا. کہا میں کیا بتاؤں؟ مادر موسیٰ کا نام تو مجھے بھی نہیں پڑتا. ارے تو ابھی آپ کے نام پڑھ کے جو تالا کھول رہے تھے حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری جلال میں آ گئے. کہا کس نے کہا کہ میں نے مادر موسیٰ کا نام لیا؟ جب تو نے آ کر بتایا کہ موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے تو میں نے کہا جب موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے تو حسن و حسین کی ماں کے نام میں کتنی طاقت ہو. میں نے اپنی دادی حسنین کی ماں کا خالی نام پڑھ کے اس کو کھولا. دنیا کے تالے کھل جاتے ہیں. اگر فاطمہ کا نام لو جنت کے دروازے کیسے بند رہیں گے اگر نام فاطمہ لیا جائے؟ آج کی